الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 74 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے دو واقعات بیان ہوئے۔ ایک قسامہ کا قانون جب بنی اسرائیل کو دیا گیا تو اس وقت انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اس کی وضاحت کے لیے، اور دوسرا قانون پر عمل کرنے کے معاملے میں یہ کس پستی میں اتر گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی عام لوگ زیر بحث نہیں ہیں، یہ وہ جماعت، وہ امت زیر بحث ہے جس کو دنیا کی امتوں میں سے اور دنیا کی جماعتوں میں سے اور دنیا کے گروہوں میں سے اور دنیا کی قوموں میں سے خدا نے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ میں اس جانب بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ دو چیزیں بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کی یہ خصوصی حیثیت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بالکل اسی طرح انتخاب کیا جس طرح وہ انسانوں کے اندر سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے، یعنی پیغمبروں کا انتخاب اللہ کی طرف سے ایک خاص منصب کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی شہادت کے منصب کے لیے منتخب کیا گیا، انہیں ایک خاص علاقے میں آباد کرایا گیا۔ وہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت، براہ راست اپنی حکومت کے تحت خالی کرا لیا، اور ان سے کہا گیا کہ یہاں توحید کا مرکز بناؤ اور دنیا کو دعوت دو۔ اس کے بعد عام قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جب ازواج مطہرات نے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو قبول کر لیا، پہلے ان کو موقع دیا گیا، آیہ تخیر نازل ہوئی، ان کو موقع دیا گیا کہ وہ چاہیں تو عام عورتوں کی زندگی بسر کریں، ان کو رخصت کر دیا جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے انتخاب کر لیا تو پھر یہ بتایا کہ اب دوہرا اجر ہے اور دوہری سزا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی معاملہ یہ۔ اسی طرح میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید میں چوری کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، یہ جو بدکار کو کوڑے مارنے کی سزا ہے، یہ انتہائی سزائیں، اس میں شبہ نہیں، لیکن انتہائی سزا کی حیثیت سے بھی یہ اتنی سخت سزائیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں کہ یہ اس قوم کے لیے ہے، اس گروہ کے لیے ہے، اس کے افراد کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شعوری طور پر اطاعت کا عہد باندھ کے پھر چوری کا ارتکاب کریں، پھر بدکاری کا ارتکاب کریں۔ یہ سزائیں کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ میں نے پچھلے دنوں جب بعض لوگوں نے اپنے اشکالات پیش کیے تو ان کو توجہ دلائی کہ یہ سزائیں چوری کی سزائیں نہیں ہیں، یہ ایک مسلمان کی طرف سے، شعوری طور پر خدا کو ماننے والے مسلمان کی طرف سے چوری کے ارتکاب پر خدائی سزا ہے۔ اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ دنیا میں چوری کے لیے سزائیں ہوتی ہیں، بدکاری کے لیے سزائیں ہوتی ہیں، ڈاکے کے لیے سزائیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں دنیا والوں کے لیے مقرر کر دی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک دوسری چیز شامل ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اچھا تم نے میرے ساتھ عہد باندھا، تم نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، ہر مسلمان اس بیعت میں بندھا ہوا ہے، تم نے شعوری طور پر اس احساس کے ساتھ میری ربوبیت کا اقرار کیا کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، اور اس کے بعد اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ یہ ہے وہ اصل چیز جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ ان کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا، اور جس کا ہم اس سے پچھلی نشست میں مطالعہ کر چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں ان کو رسوا کر دیا اور اس کے لیے ایک غیر معمولی معجزہ دکھایا۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے خود بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ منہ چھپانے کی جگہ باقی رہ گئی ہوگی۔ تو ایک سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ مثلاً موت کی سزا دے دی، مثال کے طور پر عذاب آ گیا،
ایک سزا وہ ہے جس کو قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوا کر دیا جائے، یہ سب سے بدترین سزا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لا تخزنی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یعنی دیکھیے ہم سب کا بھرم قائم ہے، ہم یہاں پر لوگوں کی نگاہ میں اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، آخرت کے دن کو ماننے والے ہیں۔ اگر آخرت کے دن ہمارے عیوب سے پردہ اٹھا دیا جائے، ہمارے باطن کو برہنہ کر دیا جائے، تو اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا سزا ہوتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ان کو اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھا لی تھیں، اس طرح رسوا کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے کے بعد معاملہ ہوا ہے، اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ معجزہ کیوں صادر ہوا اس کی علت بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ محض ایک معجزہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے بزرگوں کو جنہوں نے اس موقع پر جھوٹی قسمیں کھائی ہیں رسوا کر دینے والی ایک سزا ہے۔ تو اس کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ ہم تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوا، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ جو اس کے بعد پھر کے الفاظ ہیں یہ خود ایک مدعا پر دلالت کر رہے ہیں، اور وہ مدعا کیا ہے؟ وہ مدعا یہ ہے کہ تم یہی کرتے رہے، یعنی پیچھے کچھ واقعات سنائے، یہ سبت کا واقعہ، یہ قسامہ کا قانون دیتے وقت تمہارا رویہ، یہ اس کے بعد اس پر عمل کا ایک موقع پیدا ہوا تو تم نے کیا کچھ کیا، یہ مثالیں دے کر یہ بتایا کہ تم یہی کرتے رہے۔ میں نے اس کی مزید وضاحت کی ہے نیچے، یعنی دین و شریعت کے ساتھ اسی طرح ہیلہ بازی، کٹ حجتی اور ڈٹائی کا معاملہ کرتے رہے، تم یہی کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ او اشد قسوا، اس طرح کے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جملہ مقدر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ جو بات ابتدا میں کہی گئی تھی یہ اسی پر ہے، یعنی تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ یہ ہو گیا، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو ظاہر ہے کہ یہی کرتے رہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو میں نے قوسین میں کھول دیا ہے۔ اس میں یہی کرتے رہے ہو، اس کی وضاحت تو میں نے کر دی کہ اس سے ان کی ہیلہ بازی اور کٹ حجتی اور ڈٹائی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پتھروں کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے دو تو عام ہیں، یعنی جن سے نہریں پھوٹتی ہیں وہ ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ یہ سب کچھ بنی اسرائیل بھی دیکھ چکے تھے، یعنی ان کے سامنے پتھروں سے چشمے بھی بہہ نکلے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو اب یہ پوری بات جس پس منظر میں کہی گئی، یعنی بنی اسرائیل کو چونکہ مخاطب کر کے کہی گئی ہے تو اس کی کچھ وضاحت مقصود ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، البیان کا نوٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ پتھر تو پتھر ہو کر بھی ان صلاحیتوں سے محروم نہیں ہوتے جو قدرت کی طرف سے ان کے اندر ودیت ہوتی ہیں۔ یہ فرمایا نا کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ مطلب یہ ہے کہ پتھر تو پتھر ہو کر بھی ان صلاحیتوں سے محروم نہیں ہوتے جو قدرت کی طرف سے ان کے اندر ودیت ہوتی ہیں۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ طور کس طرح لرزہ بر اندام ہوا،
یہ جو ہے خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو اس کا مشاہدہ یہ کر چکے تھے۔ طور کس طرح لرزہ براندام ہوا اور تمہارے لیے کس طرح ایک چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، لیکن یہ تم ہو کہ اخلاق کی بگاڑ نے تمہارے دل کی تمام صوتیں اس طرح خشک کر دی ہیں کہ تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا گوشت کا یہ لوتھڑا پتھر بن گیا، بلکہ اس کی سختی پتھروں اور چٹانوں کی سختی سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ خلاصہ ہے اس بات کا، یعنی جو تبصرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس جملے پر ختم کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی وہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اس کے سامنے اپنے تقدس اور بزرگی کی حقائق نہ بڑھاؤ۔ جملے کا مدعا یہ ہے، اس کو میں نے حاشیے میں بیان کیا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اب یہاں ایک التفات ہوا ہے۔ قرآن مجید میں مولانا حمید الدین فرائی نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ کچھ اسلوب ایسا ہے کہ خطیب سماوی یخاطب یمینا و شمالا، یعنی ایک گویا آسمانی خطیب کھڑا ہے، کبھی دائیں کو مخاطب کر لیتا ہے، کبھی بائیں کو مخاطب کر لیتا ہے، تو اس میں خطاب کے التفات کے اسالیب بہت ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک چشمہ رواں بہہ رہا ہے، کبھی اس طرف رخ ہو جاتا ہے، کبھی اس طرف رخ ہو جاتا ہے، کبھی جبریل مخاطب، کبھی پیغمبر مخاطب۔ یہاں بنی اسرائیل اصلاً اس سورہ میں اس وقت تک مخاطب ہے، اس کے بعد مسلمان ہوں گے، لیکن درمیان میں یہ التفات ہو گیا۔ التفات کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو مخاطب کر لیا ہے، اور فرمایا کہ کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اس پیراگراف کی ابتدا میں یہ نوٹ ہے کہ یہود سے خطاب کے بیچ میں یہ مسلمانوں کی طرف التفات ہے، یعنی مخاطب اصل وہی ہے، انہی کے ساتھ خطاب چل رہا ہے، یہ کچھ دیر کے لیے رخ پلٹا ہے۔ اسی طرح کا ایک التفات اس سے پہلے آیات 21-29 میں یثرب اور اس کے نواح کے مشرکین کی طرف گزر چکا ہے، یہ بالکل ابتدا میں ہے سورہ کے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رخ موڑ کر جو مشرکین اس وقت مدینے میں موجود تھے، یثرب میں موجود تھے، ان کو توجہ دلائی ہے کہ پرائے شگون پر اپنی ناک نہ کٹواؤ، تمہیں بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے، خدا کا پیغمبر تمہاری بستی میں ہجرت کر کے آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو رویہ بھی اختیار کرو گے اس کے دنیا اور آخرت میں غیر معمولی نتائج نکلیں گے۔ تو انہیں بھی توجہ دلائی تھی، درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے سلسلہ کلام کو منقطع کر کے یہاں مسلمانوں کی طرف التفات ہے۔ اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ اطمینان دلانا بھی ہے کہ وہ یہود کی مخالفت سے بد دل نہ ہوں، اور یہود کی بعض پس پردہ حرکتوں سے انہیں آگاہ کرنا بھی ہے، تاکہ سادہ لوح مسلمان ان کے ایمان کے داموں سے متاثر ہو کر ان کے فریب میں نہ آ جائے۔ یعنی دو چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ التفات ہوا ہے، ایک یہ کہ ان کی مخالفت سے بد دل نہ ہوں، ظاہر ہے کہ ان سے وہ اچھی توقعات رکھتے تھے کہ یہ تو کتاب کو ماننے والے ہیں، پیغمبروں کی روایت سے واقف ہیں، یہ رسول اللہ کی تصدیق کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایمان کے جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں تو حقیقت بھی واضح رہے۔ چنانچہ اس میں بھی ابتدا میں میں نے اس کے باوجود مسلمانوں یہ جملہ قوسین میں نکال دیا ہے تاکہ التفات کی نوعیت واضح ہو جائے، یعنی خطاب اپنا رخ بدل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہا ہے۔ یہ جو ہے نا جانتے بوجھتے،
اس پر البیان کا نوٹ ہے، تحریف کے ساتھ یہ قید اس بات کو واضح کرتی ہے کہ تحریف پر تحریف کا اطلاق اسی وقت ہوتا ہے جب وہ جانتے بوجھتے ہوئے کی جائے، یعنی ہر جرم اسی وقت جرم بنتا ہے جب وہ دانستہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ غلطی ہو گئی، یعنی ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور کر رہے ہوں اور اپنی قلت علم کی بنا پر یا قلت تدبر کی بنا پر یا کسی موقع کے اوپر غفلت کی وجہ سے ایک ایسی تعویل پر راضی ہو جائیں جس سے خدا کا منشا ہی باطل ہو کر رہ جائے، تو تحریف تو یہ بھی ہوگی، لیکن یہ بہرحال انسان کی معذوری ہے، وہ غلطی کھا سکتا ہے۔ یعنی غلطی کھا جانا اس کے اسباب انسان کی طرف ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس سے یہ استدلال کر بیٹھتے ہیں کہ قرآن مجید ہی کی بات ایسی واضح نہیں ہوتی چنانچہ ہمارے مابین اختلاف ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید تو قطعی الدلالہ ہے، اس کی زبان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ہماری طرف کمزوری ہوتی ہے۔ چنانچہ جو مدعا ہم قرآن سے سمجھتے ہیں اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ دو احتمالات اپنے اندر رکھتا ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ تو تحریف کے ساتھ یہ قید اس بات کو واضح کرتی ہے کہ تحریف پر تحریف کا اطلاق اسی وقت ہوتا ہے جب وہ جانتے بوجھتے ہوئے کی جائے۔ یہی چیز تحریف کو ایک سنگین جرم بناتی ہے اور اس کے مرتکبین کو اس روشنی سے یک قلم محروم کر دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو بخشتا ہے۔ یعنی اصل میں تو یہ کتاب منیر ہے، تورات ہو تو وہ، انجیل ہو تو وہ، زبور ہو تو وہ، اور قرآن مجید، یہ سب روشنی دینے والی کتابیں ہیں۔ اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو محض ایمان کا اظہار نہ سمجھیے۔ جس آدمی نے فلسفہ پڑھا ہو، انسانی فکر کی سرگزشت اس کے سامنے ہو، وہ عظیم مسائل، وہ بڑے بڑے مسائل جو ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات میں لا ینحل ہو چکے ہوئے، جن میں لوگ ٹامکٹویاں مارتے ہیں، پچھلے 4-5 ہزار سال کی تاریخ پڑھنے کے بعد جب کوئی آدمی اس پس منظر میں قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا قدر ہے اس کی، اس نے کس طریقے سے اس معاملے میں ہمیں روشنی میں کھڑا کر دیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات کے معاملے میں فلسفے کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور فلسفے کا اصل موضوع یہی دو چیزیں ہیں۔ ہمارا سارا اشتغال سائنسی علوم سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں تو ہمارے پاس ہدم و کتاب منیر موجود ہے، خدا کی ہدایت موجود ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اخلاقیات کی بنیادیں کس طرح ہماری فطرت میں ہیں، ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کا شعور لے کر آئے ہیں، اور اس کے جو عقلی دلائل ہو سکتے تھے اور جن کے ذریعے سے ہمارا وہ شعور اور ہمارا وہ احساس جو ہمارے نفس میں ودیت ہے وہ موقت ہوتا ہے، وہ سب قرآن نے بیان کر دیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجے کی تصدیق ہو گئی ہے، واضح ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں ٹامکٹویاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس راستے پر کیوں جائیں کہ کبھی اجتماعیت کو پوری کائنات پر مسلط کرنے کے لیے فلسفے گھڑیں، اور کبھی انفرادیت کا علم لے کے نکلیں اور اس مقام پر پہنچ جائیں جس مقام پر اس وقت مغرب کے فلسفی پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ہدایت ہے، روشنی ہے، یعنی ہم تاریکی میں نہیں کھڑے کہ ہم راستہ تلاش کریں۔ ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات کے معاملات میں ہمیں ایک واضح جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارا تو پہلا کام ہی یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس دنیا کو، طبیعیات کو اپنے مطالعے کا موضوع بنائیں اور طبعی علوم میں کمال پیدا کریں۔ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے فلسفے اور تصوف میں اشتغال کی وجہ سے یہ چیز کھو دی، اور پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر جس جگہ میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا تم وہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تمہارے سب ذہین عناصر بھی انہی بھول بھلیوں میں الجھے ہوئے ہیں، تو پھر میں یہ امانت کسی اور قوم کو دیتا ہوں۔ چنانچہ مغرب پر اس کا دروازہ کھل گیا، اور سائنس کی عظیم ترقی سے وہ سب کچھ وجود میں آ گیا آج، جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دیا ہے، ان کے لیے شکر گزاری اور خیرخواہی کا کلمہ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ یہ اڑتے ہوئے جہاز اور یہ چلتی ہوئی ٹرینیں اور یہ مواصلات کے غیر معمولی ذرائع اور یہ نئی نئی ایجادات اور یہ انٹرنیٹ
اور یہ جو آلات ہیں جن کے ذریعے سے اس وقت میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ غیر معمولی معجزات ہے، لیکن ہم اس پر شکر گزاری کا ایک کلمہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مابعد طبیعیات اور اخلاقیات کے مسائل سے بے نیاز کر کے اور اس میں ایک واضح جگہ کھڑا کر کے ہدایت دے کر اپنی کتاب منیر روشن کتاب کے ذریعے سے رہنمائی دے کر اس راستے پر ڈالا تھا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس راستے کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں کم و بیش 1000 سال تک جتنے بھی بڑے لوگ اور غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں، خواہ وہ متکلمین ہوں یا ہمارے شعراء ہوں یا ادباء ہوں یا فلسفی اور حکماء ہوں، ان کی بہت بڑی اکثریت کا اصل اشتغال فلسفے اور تصوف سے ہوا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے سامنے پڑی رہ گئی، اس کو کچھ دوسرے لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، اور ہم اس چیز کی تلاش میں رہے جس کی تلاش سے ہمیں اللہ کا پیغمبر بے نیاز کر کے گیا تھا۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اس روشنی سے یک قلم محروم کر دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو بخشتا ہے، یعنی یہ روشنی ہمیں بخشی گئی، یہ اس کی عنایت ہے۔ اگر کچھ لوگ جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی روشنی کے آگے پردے تان رہے ہیں، اپنی ظلمتیں لے کر آ گئے ہیں، اپنی تاریکیاں لے کر آ گئے ہیں، پھر خدا انہیں روشنی کیوں دے گا؟ جو اس کی روشنی کی قدر نہیں کرتا وہ اس کو روشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی کو ایک تمثیل میں بیان کیا تھا کہ جو دھیلے میں چور ہے اس کو اشرفی کی امانت کیسے دی جا سکتی۔ تحریف کو بھی سمجھ لیجئے، اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ تحریف کے معنی کسی بات یا کلام کو بدل دینے کے ہیں۔ اہل کتاب اس کی جن صورتوں کے مرتکب ہوئے وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہے۔ یہاں چونکہ اہل کتاب ہی کی تحریف کا ذکر ہے، یہ بتایا ہے نا کہ کیسے یہ توقع رکھتے ہو مسلمانوں کو وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ جسارت تک کر ڈالی ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کی۔ تو تحریف کی کیا نوعیتیں رہیں، اس کو استاد امام نے واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک بات کی دیدہ و دانستہ ایسی تعویل کر دی جائے جو قائل کے منشا کے بالکل خلاف، یعنی ہم پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور دیدہ و دانستہ ہم نے اپنے کسی عقیدے، اپنے کسی نقطہ نظر، اپنی کسی رائے، اپنے کسی تعصب کو استدلال فراہم کرنے کے لیے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ کسی لفظ کے طرز ادا اور قرات میں ایسی تبدیلی کر دی جائے جو لفظ کو کچھ سے کچھ بنا دے، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ وہ بات لوگوں تک پہنچے یا اس سچائی سے وہ آگاہ ہو، اور اس کے لیے کسی لفظ کو توڑ مروڑ کر ہم نے بدل دیا۔ مثلا مروا کو بگاڑ کر مورا یا مریا وغیرہ کر دیا گیا۔ یہ تحریف انہوں نے کی ہے، چنانچہ آپ کتاب پیدائش میں دیکھیے، بائبل کی کتاب پیدائش میں، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی جگہ مروا ہے، وہیں قربانی ہوئی ہے، لیکن مروا کا نام اس طرح بگاڑا گیا ہے کہ توجہ اس جانب نہ ہو، اس لیے کہ عرب میں تو صفا و مروہ کی پہاڑیاں بالکل معروف تھیں اور ان میں سعی کی جا رہی تھی، وہ عمرے اور حج کے مناسک میں شامل تھی، تو اس کا پورا امکان تھا کہ لوگوں کی توجہ فوراً اس طرف ہوتی، اور یہ جو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بنی اسماعیل کے ساتھ سامنے نہ آنے پائے، ان کی وہ خواہش پوری ہو جائے، چنانچہ یہ انہوں نے کیا۔ کسی عبارت یا کلام میں ایسی کمی بیشی کر دی جائے جس سے اس کا اصل مدعا بالکل خبت ہو کر رہ جائے۔ مثلا حضرت ابراہیم کے ہجرت کے واقعے میں یہود نے اس طرح رد و بدل کر دیا کہ خانہ کعبہ سے ان کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکے۔ کسی ذو معانی لفظ کا وہ ترجمہ کر دیا جائے جو سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہو، یعنی لفظ میں 2 معنی کا احتمال تھا، ظاہر ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر سیاق متعین کرتا ہے، اس کو نظر انداز کر کے آپ ایک دوسرا ترجمہ کر دیں تو یہ گویا خدا کے کلام میں اپنی بات ڈالنا ہے۔ مثلا عبرانی کے ابن کا ترجمہ بیٹا کر دیا گیا، درا حالے کہ اس کے معنی بندہ اور غلام کے بھی آتے ہیں، یعنی جب اس فلسفے کے تحت جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام
کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا اور انہیں خدا کا جسدی ظہور بنا کر پیش کیا گیا، ان لوگوں نے ابن کے لفظ کو بدلنا چاہا، تو اس کے ترجمے میں ایک احتمال بالکل واضح تھا اور سیاق و سباق سے اسی کی تائید ہوتی تھی۔ اس وقت بھی ہمارے پاس جو انجیل ہے اس کو اگر ہم غور کے ساتھ پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا ابن کا لفظ بندے اور غلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے معنی اس کے بیٹے کے بھی تھے۔ اور چونکہ قدیم تمدن میں غلام گھروں ہی کے اندر گویا بالکل بچوں کی طرح رہتے تھے، تو اس وجہ سے لفظ مشترک ہو گیا ہوا تھا، سیاق متعین کر دیتا تھا۔ اس طرح کے مشترک الفاظ اور بھی بہت ہیں زبان میں، مثلا لفظ عین ہے، چشمے کے معنی میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ معاف کیجیے آنکھ کے معنی میں بھی ہے۔ تو چشمے اور عین دونوں میں سے ہم انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ سیاق و سباق اس کو متعین کر دیتا ہے۔ ایک بات کا مفہوم بالکل واضح ہو لیکن اس کے متعلق ایسے سوالات اٹھا دیے جائیں جو اس واضح بات کو مبہم بنا دینے والے یا اس کو بالکل مختلف سمت میں ڈال دینے والے ہو۔ اس کی مثالیں بھی قرآن مجید میں آگے زیر بحث آئیں گی۔ تو یہ استاذ امام نے گویا تحریف کی ان صورتوں کو متعین کیا ہے جو اہل کتاب سے بظاہر صادر ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تم ان سے یہ کیسے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یہ تو یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر چکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ سمجھ لو کہ کوئی بددل نہیں ہونا چاہیے، دعوت پہنچاؤ، پیغام پہنچاؤ، اور یہ جو کبھی کبھی ایمان کے دعوے کر کے آ جاتے ہیں تو ان کو بھی اچھی طرح پرکھ لو، یہ یہاں تک جسارت کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہے جس کو بیان کرنا پیش نظر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے۔ یہ وہ کس معنی میں کہتے تھے؟ یعنی جب مسلمانوں سے ملتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہود یہ اقرار جس مفہوم میں کرتے تھے اس کی وضاحت ہم اس سے پہلے حاشیہ 26 میں کر چکے ہیں۔ یعنی دائرہ کہ مان لیا ہے کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دعوت آپ ہی کو ماننے کے لیے دی جا رہی تھی۔ خدا اور آخرت کے معاملات تو مشترک تھے، یہ بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے، تو یہ کہتے کہ ہم نے مان لیا ہے۔ یہ کس معنی میں کہتے تھے؟ یہاں اتنی بات مزید واضح ہوتی ہے کہ اپنے اس خاص مفہوم میں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے تو اس موقع پر بعض اوقات وہ پیشین گوئیاں بھی بیان کر دیتے تھے جو آپ کے متعلق ان کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم نے مان لیا، یعنی ہم نے ان کو پیغمبر مان لیا ہے، لیکن کس معنی میں؟ کہ بھائی کچھ پیغمبر وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں، یہ بنی اسماعیل کے لیے ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے ہیں، تم پر ان کی پیروی فرض ہے، اطاعت فرض ہے، اور ہمارے ہاں بھی ان کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، چنانچہ تم ان کو پیغمبر مانو، لیکن ہمارے لیے ان کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہندو مت کے ماننے والے مختلف مذہبی پیشواؤں کی نبوت کا یا رسالت کا یا جو کچھ بھی ان کی حیثیت ہے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اوتار تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کا منصب دیا تھا، جو بھی اس کے لیے ان بیرے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں اور اس بات کا عام اظہار کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ تو اللہ نے کسی قوم کے لیے ایک پیغمبر یا ایک ہادی یا ایک رہنما کو بھیجا، وہ طریقہ اس نے ان کو بتا دیا، کسی دوسرے کے لیے دوسرے کو بھیجا، یہ سب راستے خدائی تک جاتے ہیں۔ یہ فلسفہ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس پیغمبر بھی موجود ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی موجود ہے۔ اب بنی اسماعیل کے لیے اگر ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے تو ہم ان کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں اس بات کو۔ یہ سمجھ لینا چاہیے۔ بالکل اسی معنی میں کلیسا نے بھی چند سال پہلے اس کا اعتراف کیا باقاعدہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم معاذ اللہ خاکم بدن جھوٹا نبی نہیں کہتے، وہ پیغمبر تھے، ان کی شخصیت یہی بتاتی ہے کہ وہ پیغمبر تھے۔ لیکن اب سوال پیدا ہونا تھا نا کہ پھر تو آپ کو مان لینا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ مان لیا، لیکن یہ کہ یہ آپ کے لیے پیغمبر ہے، ہمارے لیے حضرت مسیح ہے۔ تو یہ بھی ایک ایمان اور اقرار کا خاص اسلوب ہے جو قدیم زمانے میں بھی اختیار کیا گیا اور موجودہ زمانے میں بھی اس کو اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس ذیل میں یہ بہت سی باتیں بیان کر دیتے تھے، تو بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو ہمارے اوپر گویا اتمام حجت ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کرے؟ یعنی یہ باور نہیں آتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسان یہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں کوئی عذر اپنے پاس رکھا تو خدا کو بھی وہاں اپنی منطق کا قائل کر لیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں ان کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، تو انہی کو سامنے رکھ کر وہاں مقدمہ قائم ہو جائے۔ تو یہ ذہن ہے جس کو سامنے رکھ کر اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کرے؟ اندازہ کیجئے آپ۔ اب الا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس پر ظاہر ہے کہ یہی زجر ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ کہا، یعنی انہوں نے تو بات یہاں ختم کر دی تھی کہ تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کریں، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اپنے لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ تم کیسی بے عقلی کا کام کر رہے ہو، ایسی باتیں منہ سے نکال رہے ہو جو کل تمہارے خلاف اور تمہاری فرد قرارداد جرم کا حصہ بن جائیں گی۔ اس پر تبصرہ کیا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ جو چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے۔ یعنی ان کی حماقت دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس پروردگار کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جو کچھ یہ مانتے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے؟ علیم بذات الصدور ہے، اس کے بارے میں ایسی احمقانہ بات کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑے عامی بھی ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ واضح ہو گیا کہ علماء و فضلاء یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بن پڑے عامی بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو صرف آرزوؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں اور اپنے گمانوں ہی پر چلتے ہیں۔ فرمایا کہ عام لوگوں کا حال یہ ہے۔ اس میں لفظ امیون استعمال ہوا ہے، میں نے لکھا یہ امی کی جمع ہے جس کے معنی ان پڑھ کے ہیں۔ اس آیت میں جس طرح ان کا ذکر ہوا ہے اس سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ اوپر کلام الہی میں تحریف کرنے والے جس گروہ کا بیان ہے اس سے یہود کے علماء اور پڑھے لکھے لوگ مراد ہیں۔ قرآن مجید بعض اوقات آگے ایک بات کرتا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پیچھے کون لوگ تھے، یعنی تخصیص کوئی کلام میں ہوتی ہے جس کو آگے کا کلام واضح کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ کلام دلالت کر رہا ہے کہ پیچھے جو رویہ زیر بحث ہے وہ ان کے علماء کا، ان کے اکابر کا رویہ زیر بحث ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ علماء کا یہ حال ہے اور عامیوں کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد مضمون ابھی جاری ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس طرح کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے
اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کریں؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ جو چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑے عامی بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو صرف اپنی آرزوؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں اور اپنے گمانوں ہی پر چلتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر